آج کی رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور جس سے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا، اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے۔ میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتہ ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ ہاں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا۔ یہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے، اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ اور روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد۔ کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے۔ لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا،
राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो होता ये था कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, हमारी रियायत कर दीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदी जो सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे, देखो मुसलमानों को अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं, अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते, वो ठट्टा मार करके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे बताओ मेरे अजीजों, किसी सहाबी के दिल में ये नीयत थी, उनके ख्वाब व ख्याल में भी ये गुमान नहीं कि हम हुजूर के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन वो अपनी जुबान में कह रहे थे। लेकिन देखें कानून खुदाबंदी को, अल्लाह ने इस लफ्ज को भी मना कर दिया जिसका माना किसी भी जुबान में अलग आ सकता हो, वो जुमला मेरे नबी की शान में बोला ही ना जाए, बोला ही ना जाए। और आम लोगों को नहीं, उम्मत में अगर सबसे अच्छे लोग कोई थे तो रसूल के सहाबा थे। उनको अल्लाह ने तंबीह करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालों, आज के बाद से राइना न कहो। जब अगर दोबारा कहने की बात आए हुजूर की बारगाह में तो क्या कहो, अल्लाह ने वो भी सिखाया। कहो वकूल उन्जुरना, यूं कहो नजरे करम फरमाई, अल्लाह नजरे करम फरमाइए। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करो नबी की बारगाह में जिसका कोई भी कोढ़ी दूसरा तर्जुमा कर भी ना सके। कोई भी दिल के कोढ़ वाला मरीज जो गुस्ताख है, बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, वो ऐसा तस्वुर भी ना ला सके। अजीज़ा ने गिरामी, सहाबा को जब ये तंबीह कर दी गई थी, अब हमारा और तुम्हारा हाल क्या है? बाज ऐसे लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज की हेरा फेरी के साथ वो शान रिसालत में तनकीस करने को और गुस्ताखी करने को ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत एजुकेटेड लोग। सहाबा को जब ये तंबीह कर दी गई कि आप राइना नहीं कहेंगे आज के बाद, और इतना ही नहीं बल्कि आगे ये भी तंबीह कर दिया रब ताला ने, वक़ूलु उन्जुरना वस्मऊ, ये कहने की जरूरत भी क्यों आएगी, गौर से सुना करो। जब नबी बयान करे तो गौर से सुना करो। सहाबा को इतनी तंबीह है। दूसरी आयतें हैं सूरह हुजरात की, वो पढ़ेंगे तो अश अश कर जाए आप। मौला फरमाता है ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, तुम में से कोई बुलंद आवाज से नबी की बारगाह में बात भी ना करे। सहाबा को कहा गया। यह भी आयत किसके लिए उतरी थी? एक सहाबी थे जिनको सुनाई कम देता था, हजरत कैस। कम सुनाई जिसको देता है ना वो बुलंद आवाज से बात करता है, तजुर्बा मालूम होगा आपको। जिसको कम सुनाई देता है वो ऊंचा बोलता है। उस सहाबी की आदत थी, वो जोर से कहते थे या रसूल अल्लाह आपने क्या कहा। मौला को यह भी पसंद नहीं था। इताब नाजिल फरमाया कि अगर तुमने बुलंद आवाज से बात की मेरे नबी के दरबार में, जितने अमाल थे अब तक के सब जाया हो गए, सब खत्म हो गए। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। और एक अदब मैं बताऊं, मेरे घर में अगर मैं आराम कर रहा हूं, आप आएंगे बुलाने के लिए, क्या करेंगे? घर के बाहर से आप बेल होगी बजाएंगे, दरवाजे को दस्तक देंगे, या मेरे नाम से पुकारेंगे, है क्या अंदर, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुकारेंगे ना। यही तो है, तरीके यही है पुकारने के। लेकिन बारगाह रसूल के आदाब भी कुरान में आए। सहाबा जब घर पर जाए रसूल के, क्या करें? वो अल्लाह के रसूल के घर के बाहर जाना हो, दस्तक दें, पुकारें, क्या करें? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह रब फरमाता है वो लोग बेशक जो नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर के नबी को पुकारते हैं, उनमें से अक्सर लोग अक्ल वाले नहीं हैं। जो पुकारते हैं उसमें अक्सर लोग अक्ल वाले नहीं हैं। अरे अंदर वाले को बुलाने के लिए क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? पुकारना तो ये है। लेकिन मौला फरमा रहा है वो अकल वाले लोग नहीं है जो हुजरे के बाहर खड़े होकर के हुजूर को पुकार रहे हैं। तो फिर क्या है? कुरान सिखाता है वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरल लहुम। रब फरमाता है आदाब ये है, लोगों को चाहिए कि वो दरवाजे के बाहर जाकर खामोश खड़े रहे, मेरा रसूल खुद बाहर है। अरे नादानो पूछो, रसूल दरवाजे बंद, अंदर बैठकर बाहर कौन खड़ा है कैसे जानते हैं? यही अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दी। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा
रसूल पाक को खबर तो है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है जाओ तो हाथ बांधकर खड़े रहो, बस मेरा रसूल खुद ही बाहर आएगा। पुकारने के लिए हम और आप हैं, हम मुझे पुकारो, हो सकता है मुझे पता ही नहीं बाहर कौन है, लेकिन रसूल के लिए नहीं। एक सहाबी आए, वो दुआ कराने के लिए आए थे, घर से गरीब थे, तंगदस्त थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ये सोच करके घर से निकले आज मेरे वालिदैन की मगफिरत की दुआ कराऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, इसके लिए हुजूर से सिफारिश करूंगा। आए लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहब थे, दूर खड़े रह गए, कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला, इशा की नमाज पीछे पड़े। और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे माँ बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा मेरे अजीजों। इसीलिए तो हमारा अकीदा ये है कि वो दिलों की भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं जिसे बोलना नहीं आता। वो लकड़ियों की जब सुनते हैं, हिरन की जब सुनते हैं, तो उम्मतियों की क्यों नहीं सुनेंगे। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। इसीलिए सुन्नियों मैं कहता हूं कि तफसीर भी सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफा के साथ सुनो। मजा ही कुछ और है कि अपने नबी को छोड़कर महफिल कौन सी होती है। रसूल जिस महफिल में ना हो तो महफिल कहां है, उसे महफिल नहीं कहा जाता। बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिस दिल में हुजूर की याद ना हो उस दिल में कुत्ते बसते हैं, कुत्ते होते हैं, जानवर बसते हैं। हकीकत है दिल उसी को कहते हैं जिसमें हुजूर की याद आए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। हाँ, दिल और सर वही है जो हुजूर के लिए हो, हुजूर के लिए ना हो तो फिर ये कद्दू का एक टुकड़ा है और दिल जो है सीने के अंदर वो गोश्त का एक छितड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, बस इनकी हैसियत इतनी है, दोनों कंधों के बीच में एक कद्दू का टुकड़ा है और सीने के अंदर गोश्त का एक छितड़ा है। इसे दिल मत कहना और इसे सर मत कहना। दिल कहने के लिए जरूरत इस बात की है कि देखो पहले उसमें हुब्बे मुस्तफा है या नहीं। सर कहने के लिए हर एक को सर मत कहना, बल्कि आला हजरत फरमाते सर सिर्फ वही है जो उनके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है, वही सर है। बहरहाल आज की इस तफसीर में हमने बारगाह रसूल का अदब पढ़ा है। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया का कोई इल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं। वल्लाह आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा भी जो है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब भी खड़े होंगे, अगर उसमें मुस्तफा का जिक्र नहीं आया तो इसे जिक्र खुदा कहा ही नहीं जाएगा। जिक्र खुदा है ही नहीं। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। फरमाते हैं ये जहन्नम की चाबी है। हुजूर का जिक्र छोड़ करके अगर तुम कहते हो बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। इसको मैं समझाऊं आपको। आला हजरत फरमाते मफर का मतलब होता है भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को अगर छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हुबली में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, न भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके, हाँ पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह, तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहां किसी की नहीं चलने वाली है, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तफसीर कुरान के लिए भी
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے۔ حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے، مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں۔ تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے، وہ سنے۔ ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی، یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں۔ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن۔ قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے، ہاں قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر۔ جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں۔ ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی۔ قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا۔ اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن۔ اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی، فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ وَالضُّحَىٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا، ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا، اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟
آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ یہ عقل ہے, یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا, یہ مطلب ہے. لیکن آؤ, جس کی مت ماری جاتی ہے, جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو, کوڑ ہو, وہ ایسی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا, بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے, کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا, زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی, کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے, خون پینے کا شوق ہے, اچھی جگہ نہیں بیٹھے. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا, تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا, اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا, آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں, اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے, تیر مارو گے, تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے, کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے, اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا, تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں, عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو, جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے, تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے, اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے, پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے, حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے, کوئی تفسیر ہماری, کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا